افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورۃ الصف، آیات 1 تا 9، حصہ سوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ یہود کی بدقسمتی پر اظہار افسوس ہے کہ اپنی جس کجی کے سبب سے انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تکذیب کی، اسی کجی نے اب ان کو اسلام کی مخالفت پر ابھارا ہے۔ فرمایا کہ ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور وہ اسلام کی مخالفت کے بہانے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے جھوٹ گھڑ رہے ہوں۔ افتراء علی اللہ الکذب سے ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اپنی بزرگی و برتری ثابت کرنے کے لیے اپنی شان میں گھڑ رکھی تھیں، مثلاً یہ کہ ہم ایک برگزیدہ اور خدا کی منظور نظر امت ہیں۔ ہم کسی ایسے نبی کی ہدایت کے محتاج کس طرح ہو سکتے ہیں جو امیوں کے اندر پیدا ہوا ہو؟ نبوت اور رسالت کے لیے تو ہمیشہ سے اسرائیل کا گھرانہ مخصوص رہا ہے، اس سے باہر کوئی نبی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اسی ضمن میں یہ بات بھی انہوں نے گھڑ رکھی تھی کہ ہمیں تو یہ ہدایت ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے دعوی نبوت کی تصدیق ہی نہ کریں جس کی پیش کی ہوئی قربانی کو کھانے کے لیے آسمان سے آگ نہ اترے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں ان تمام من گھڑت باتوں کی تردید فرمائی ہے کہ یہ سب افتراء ہے۔ اللہ نے کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ کتنے مرحوم القسمت ہیں وہ لوگ جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ خود اپنی آنکھوں میں اپنی ہی گھڑی ہوئی خرافات کی دھول جھونک رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ اس سنت الہی کی طرف پھر اشارہ فرما دیا جو آیت 5 میں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا جو خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ان پر یہ احسان فرمایا کہ آنے والے نبی کے باب میں ان کو پہلے سے رہنمائی دی کہ اسے خود ہی بھی پہچانے اور دوسروں کو بھی پہچانوائیں، لیکن جب انہوں نے اس احسان کی یہ قدر کی کہ اللہ کے بتائے ہوئے نشانات خود مٹا رہے ہیں تو ایسے شامت زدگان کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اس سعی لا حاصل کی تمثیل ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کو اپنی من گھڑت باتوں اور اپنی ایجاد کردہ بدعات سے دبانے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے کہ سورج یا چاند کو اپنے منہوں کی پھونک سے بجھانے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا کہ ان کی یہ کوشش لا حاصل رہے گی، اللہ اپنے اس نور کو کامل کر کے رہے گا، یہ بہت جلد ہلال سے بدر بنے گا، اگرچہ یہ چیز کفار پر کتنی ہی گراں گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کی وضاحت ہے کہ اسی خدا نے جس نے اپنے نور کو کامل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اپنی ہدایت اور اپنے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ اس دین کو اس سرزمین کے تمام ادیان پر غالب کرے، اور یہ بات لازماً ہو کے رہے گی اگرچہ مشرکین کو یہ کتنی ہی ناگوار گزرے اور وہ اس کے خلاف کتنا ہی زور لگائیں۔ اوپر والی آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فرمایا ہے جو فی الجملہ عام ہے، جس میں وہ سب شامل ہیں جو اس دین حق اور اس رسول برحق کے انکار کرنے والے تھے۔ اس آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے الفاظ ہیں جو خاص مشرکین قریش کے لیے ہیں۔ ان دونوں لفظوں نے مل کر ان تمام مخالف طاقتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے جو اس وقت عرب میں اسلام کی مخالفت کر رہی تھیں۔ گویا ان سب کو چیلنج کیا ہے کہ تمہیں جتنا زور لگانا ہے لگا لو، لیکن تم اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔
اللہ کا قطعی فیصلہ یہی ہے کہ اس کے رسول کے ذریعے سے اس کا دین حق اس سرزمین کے تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ یہ بات پوری ہو کر رہی۔ بہت جلد وہ وقت آ گیا کہ پورے عرب کے متعلق یہ اعلان ہو گیا کہ اس سرزمین میں 2 دین جمع نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اللہ کے دین ہی کی حکمرانی ہوگی۔ یہی مضمون سورہ توبہ میں ان الفاظ میں گزر چکا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ التوبہ 32 تا 33۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونک سے بجھا دیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا ان کافروں کے علی الرغم۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کرے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔